ایک بار اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے اپنے ایک صحابی کے ساتھ، ابن عباس کے ساتھ. ایک بہت بڑی آواز آئی اور آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس میں سے ایک ایسے اینجل آئے جو پہلے کبھی نہیں آئے تھے اینجل. اور وہ اینجل آ کے اللہ کے رسول کو 2 لائٹس کی خوشخبری دیے. اور وہ خوشخبری کی وہ 2 لائٹس کیا ہے؟ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کے آخری 2 ورسز، آمن الرسول. ٹھیک ہے، میں بولنا یہ چاہ رہی ہوں کہ آسمان سے ایک ایسا اینجل اترا اس سورہ کی امپورٹنس بتانے کے لیے. دس سورہ از ویری امپورٹنٹ. تو چلیے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے عالمین، سارے عالموں کا. تو الحمد کا مطلب کیا ہے؟ الحمد کا مطلب کیا ہے؟ سب تعریف بھی اللہ کے لیے اور سب شکر بھی اللہ کے لیے. پریز اینڈ تھینکس بلانگس اونلی ٹو اللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو فاتحہ کا مطلب کیا؟ اوپنر نا. اور ایک بار اگر فاتحہ کو ہم اگر سمجھ کر پڑھیں گے، اٹ ول اوپن دا ڈورز آف قرآن. ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم کو قرآن بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اس سورہ میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپن ہدایت مانگے نا تو اللہ تعالیٰ اپن کو پورا قرآن نازل کر دیے. تو یہ سورہ کیا ہے؟ اٹ از اوپننگ دا ڈورز ٹو دا ہولی قرآن. ٹھیک ہے. اور پھر کیا پڑھے؟ رب العالمین. تو رب کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے مالک. اتنے سارے میننگز ہے. رب کا مطلب ہے مالک. مالک کا مطلب کیا ہے؟ اونس ایوری تھنگ. جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں. اور پھر وہ کیسا مربی ہے، وہ ہمارا مالک ہے. وہ ہم کو چھوڑتا نہیں، مگر ہی ٹیکس کیئر آف اس، ہی انشورز آور گروتھ. ہم کو چھوڑتا نہیں، وہ ہمیشہ ہمارا کیئر کرتے رہتا. اور کیا کرتے؟ صرف کیئر ہی نہیں بلکہ منعم، ہی گیوز اس گفٹس. خوشیوں کے دن بھی آتے نا، کتنے ہم کو آنکھ ناک یہ سب کیا گفٹس ہے نا. صرف کیئر کرتے ہی نہیں بلکہ ہم کو گفٹس بھی دیتے ہیں. اور کیا ہے؟ القیوم، وہ ہم کو قائم رکھتے ہیں، اور جو بھی آسمان اور زمین میں ہے اس کو مینٹین کر رہے ہیں. ہی انشورز کہ نتھنگ فالس اپارٹ، کہ سب کچھ تہس محس نہ ہو جائے. اور کیا اللہ تعالیٰ سید ہے، فل اتھارٹی. اللہ تعالیٰ کے پورا اتھارٹی ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا. تو رب میں یہ سارے میننگز آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رحمان الرحیم، بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے. مطلب کہ اس کا مطلب اپن سمجھے نا، رحمان مطلب وہ سب کے لیے رحمان ہے، بہت بہت مہربان ہے. بہت جیسے کہ موسلادھار بارش ہو رہی، رحمتوں کی بارش ہو رہی. ٹھیک ہے. اور رحیم مطلب کنٹینیوسلی ہو رہی، اٹس ناٹ اسٹاپنگ، کنٹینیوسلی ہو رہی. اور مومنوں کے لیے یہ کنٹینیو ہوں گی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. جو کافروں کے لیے یہ کنٹینیو نہیں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ مالک یوم الدین. مالک ہے بدلے کے دن کا. بدلے کا دن کیا ہے؟ جو انسان اچھا کام کرا اس کو اچھا ملے گا، اور جو انسان برا کام کیا اس کو برا ملے گا. جیسے کہ قیامت کے دن جب سب کچھ مر جائیں گے، پورے فرشتے بھی مر جائیں گے، پورے آسمان و زمین سب کچھ، سب ہر ایک کو موت آ جائے گی. کل من علیہا فان. اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ مطلب کوئی رہیں گا نہیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے. للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے جو واحد ہے، جو اکیلا ہے، irresistible ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اپن کو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے. اس سے کیا پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. ہم کسی کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ اتنے اچھے تو یہ جنت میں جا رہے ہیں، یہ اتنے برے ہیں یہ جہنم میں جا رہے ہیں. ڈیسائیڈ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور قیامت کے دن کیسا رہے گا؟ کچھ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لو اینڈ مرسی آئیں گی. مطلب کہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے جب ان کے نام میں اعمال، ان کی رپورٹ کارڈ جب ان کو دی جائیں گی نا، تو جو فرشتے رہیں گے اگر ان سے کویشچن کر لیے تو وہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے. جیسے کہ اللہ کے رسول فرمائے انہ من سئل یوم القیامہ فقد ہلک، جس سے بھی سوال کر لیا گیا تو وہ ہلاک ہو گیا. مطلب کہ ہم لوگ حج کرے، ہم لوگ یہ نہیں بول سکتے فرشتوں کو یا اللہ کو، یا اللہ پیج نمبر 8 پہ دیکھو ہمارے رپورٹ کارڈ کے، پیج نمبر 8 پہ ہم لوگ حج کرے، سامنے کے پیجز مت دیکھو جو بھی ہم گناہ کرے. ہم ایسا نہیں بول سکتے. بنا حساب کتاب کے ہی جانا ہے ہم کو جنت میں. تو اللہ تعالیٰ کی لو اینڈ مرسی ہوگی تبھی ہم جنت میں جائیں گے. اور اگر اللہ کی لو اینڈ مرسی نہیں ہے تو پھر جسٹس ہوگا. ٹھیک ہے. جو انسان بنا کسی حساب کتاب کے جنت میں چلے گا، وہ خوشی خوشی اپنا رپورٹ کارڈ سب کو بتائے گا. ہاں اقرؤوا کتابیہ، دیکھو دیکھو میری کتاب دیکھو، بلکہ سب کو بتائے گا. اور جو انسان پکڑا گیا، جسے سوال کر لیا گیا کہ تم اس ٹائم پہ وہ کیا کر رہے تھے، تمہارا گناہ کیا تھا، جس کے ساتھ جسٹس ہوا وہ ہلاک ہو گیا. اللہ ہم سب کو بنا کسی حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھو صرف عبادت نہیں کرنا ہے اللہ کی، بلکہ مدد بھی اللہ سے مانگنا ہے. ہمارے پریشانیوں میں ہمارے دماغ میں صرف اللہ تعالیٰ ہی آنا، ہم کسی اور کی طرف ہمارا دھیان نہیں جانا کہ یہ فلاں ہم کو اولاد دے گا، یہ بندہ ہم کو ہماری مصیبت سے نکالے گا. عبادت بھی اللہ کی اور
مدد بھی اللہ کی. تو یہ کیا ہے؟ بانڈنگ ہے، یہ اگریمنٹ ہے جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم عبادت بھی صرف تجھی سے کرتے اور یا اللہ ہم مدد بھی صرف تجھی سے مانگتے، کسی اور سے نہیں مانگتے ورنہ شرک ہو جائے گا. اب یہ اگریمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو، ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی. تو یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ بہت وائڈ راستہ ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ راستہ ہے جس کے اوپر دروازے ہیں، دروازے، اور اگر دروازے میں گھس جائیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. تو دروازوں پہ ایک ایک دروازے کے انٹرنس کے اوپر جن بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہم کو بلاتا رہتا ہے کہ آؤ یہ کام کرو، آؤ یہ کام کرو. ہم کو بالکل بھی ڈسٹریکشن سے بچتے ہوئے بالکل سیدھا سیدھا چلا، اور وائڈ ہے، سب کو لے کے چلنا ہے انشاء اللہ. وہ راستہ سیدھا ہے اور وہ راستہ ڈینجرس بھی ہے معلوم، کیونکہ وہ ہمارا پیٹرول ختم ہوتے رہتا اس راستے پہ چلیں گے تو. اس لیے تو ہم ہر نماز میں یہی دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. ہم کو ہر سیکنڈ پہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور وہ راستہ کیسا ہے؟ وہ راستہ ایسا ہے ان لوگوں کا راستہ ہونا ہم کو یا اللہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا. وہ کیسے لوگ ہیں؟ جیسے کہ رسول ہے، انبیاء ہے، اور جیسے کہ صدیقین ہیں، جو صالحین ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں. ان سب لوگوں کا ہم کو راستہ چاہیے. ٹھیک ہے. شاہدین ہیں، ویسے لوگوں کا ہم کو راستہ چاہیے. اور ہم کو کن کا راستہ نہیں چاہیے؟ نہ راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر غضب ہوا، مطلب جو طرح غضب لے لیے. ایک تو وہ کیٹیگری ہے جن کو اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے، جو علم بھی حاصل کرے اور عمل بھی کرے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو علم تھا مگر وہ لوگ کیا کریں؟ وہ لوگ عمل نہیں کرے. مغضوبی مطلب جب معلوم رکھ کے کوئی گناہ کرتے نا، جان بوجھ کے جب کوئی گناہ کرتے نا تو غضب ہوتا ان کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ کا غضب لے لیے. اور نہ ان لوگوں کا جو ضالین ہے، مطلب یہ دو کیٹیگریز الگ ہے. ضالین کا مطلب نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ لوگ علم ہی حاصل نہیں کرے بٹ جیسا بولے ویسا عمل کرتے چلے گئے. ان کو لگا کہ یہ عمل صحیح ہے، اس لیے ہم جب بھی کوئی دین میں کوئی کام کرتے نا وی ہیو ٹو انشور کہ اللہ کے رسول ایسا کرے تھے کیا. ہم کو علم حاصل کرنا ہے، تبھی تو ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں گے نا. اور جب کوئی انسان سیدھے راستے پر چلتا نا، اٹس ایز اف ہی از رائزنگ. ایک ایک آیت جیسے جیسا ہم پڑھتے جائیں گے نا، اٹس ایز اف وی آر رائزنگ. اللہ کی محبت دوسرے محبتوں کے اوپر غالب آتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک ایک آیت ہم سمجھتے چلے جائیں گے، رائز ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جیسے جتنا ہم اوپر جائیں گے اتنا اتنا ڈینجرس بھی ہوں گا، اتنا شیطان ہم کو بھٹکانے کی کوشش کریں گا. اور پھر اس راستے میں کچھ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کہیں خدا نخواستہ اوپر سے گر نہ جائیں، کہ اگر ہم ایک بار اللہ ہدایت پر آ گئے تو ضروری نہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ ہدایت پر ہیں. اس لیے ہم ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا ہے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اور جیسے کہ میں بولی انعامتا کا مطلب جو لوگ علم بھی حاصل کرے اور عمل بھی کرے. مغضوبی مطلب جن کے پاس نالج تھی، جان بوجھ کر نماز مس کرتے تھے، جان بوجھ کے جھوٹ بولتے تھے، تو ویسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا. جن کو نالج ہے مگر وہ لوگ عمل نہیں کرتے، ایکشن نہیں کرتے. ضالین مطلب عمل کرتے مگر جیسا بولا ویسا عمل کرتے، اللہ کے رسول جیسا سکھائے تھے ویسا عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ لوگ کبھی نالج حاصل نہیں کرے. تو اللہ ہم کو ایسا راستہ دکھا، ان دونوں کا راستہ نہ دکھا. آمین. آمین کا مطلب ہے اے اللہ ایسا ہی ہو. تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہم کو آمین کہنا چاہیے. اور جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے تو فرشتے بھی آمین بولتے، اور اگر ہمارا آمین اور فرشتوں کا آمین ساتھ میں ہو گیا تو پچھلے پورے گناہ معاف ہو جاتے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا.